نیچے اوپر ہے، مگر آپ میں سننے کی صلاحیت ہے اور ان میں پڑھنے کی صلاحیت، اپنی بیداری کا ثبوت میرے ساتھ ہم لوگوں کے دیں تاکہ وہ اپنی آج کی مجلس پڑھ سکیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے بیداروں کے نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دعا دا شکریہ۔ درود بر محمد و آل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر العجائب۔ مہربانی تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علی بے علی بے علی بے علی صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ اس طرح عاشوراء تک یہ سارے ماتمی جلوس خیر و خیریت سے گزر گئے، اسی طرح دعا کرو گے پورے ملک میں کائنات کا اللہ بادشاہ حسین کے عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ جو بزرگ جس دعا کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ محترم ناظم ممبر سے لے کے آخری ذاکر تک سب کی حاضری میری مالکن قبول فرما لیں۔ طاہر بھائی جان اور اس خاندان کے تمام احباب کی یہ حاضری میری شہزادی قبول فرمائیں۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اجازت ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، دعا کیجئے گا مالک شفائے کلی عطا فرمائے۔ شدید طبیعت خراب ہونے کے باوجود جناب کو سلام کرنا مقصود نظر تھا، 4 مصرے صرف ماحول بنانے کے لیے، اس کے بعد ٹکڑا نظم کا، اور اسی پہ گفتگو تمام کر دیں گے۔ خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد۔ پھر ماحول بن جائے اس لیے 4 مصرے شروع کی میں نے۔ خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد، نبی کے دین پہ حیدر کے دین زندہ باد۔ مہربانی، اب کوئی میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، آپ میرے لیے نئے نہیں ہیں، دین اور دین دونوں کے معنی آپ کو آتے ہیں، زیر زبر کے فرق سے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد، نبی کے دین پہ مہربانی بھیا حیدر کے دین زندہ باد، کوئی یزید کو گر کربلا میں لے جائے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین۔ سارے بولنا حیدری۔ بی بی آپ کو عزت دے، شہزادی آپ کو سلامت رکھیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ کوئی یزید کو گر کربلا میں لے جائے اسے بھی کہنا پڑے گا۔ بالکل نیا سلام، نئی منقبت جناب کی بارگاہ میں، پورے جی ٹی روڈ پہ اب تک کہیں نہیں پڑھی، وہ پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے 4 شعر بانی مجلس کا حکم ہے، اس میں تھوڑا سا ماحول اور بن جائے۔ بسم اللہ، درود پڑھ دو مل کے بلند آواز۔ ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین، بولو سید، میرے بندے نے شعر سمجھ آندا ہے مرض، میں اچھا نہیں بول سکتا پیا، تسی مہربانی کرو، ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین،
اس پہلے بزرگ سے لے کے آخری علی والے تک تیرا میرا عقیدہ ایک ہو تو ضرور بولنا ہے، ورنہ کوئی داد نہیں، کوئی احتیاج نہیں ہے۔ مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین، مشکل میں بہترین دعا ماتم مولا اس طرح دے 14 راضی ہوں تو بڑے مطمئنہ بڑے راضی ہوئے ہیں۔ ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین، مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین، مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی۔ کم از کم تم لوگوں کے لیے جو لوگ ساری زندگی شوکت رضا سنتے رہے، یہ مصرع مشکل نہیں تھا۔ میں نام لینا شروع کر دوں کون کون بیٹھا ہے، میرا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی۔ دکھ لگا اس بندے پہ جو اتنے خوبصورت مصرے پہ اس لیے نہیں بولا کہ میں نے زور سے بات نہیں کی۔ مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی، روح کی ہے بہترین غذا ماتم۔ سارے نوکر علی دے حیدری مولا اس طرح دے سارے بولے اجے بڑی مہربانی دعا بھی کرے اجے مالک شفا عطا فرمائے۔ مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی، روح کی ہے بہترین غذا۔ بولو 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 کچھ نہیں ہوتا، ماتمی بیٹھے ہو بولو کچھ نہیں ہوتا۔ روح کی ہے بہترین غذا ماتم حسین، یہ عہد ہے وفا ہے تعلق ہے بخت ہے۔ جاؤ دینے کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اڈالی اعلان کر رہا ہوں، جاؤ مولوی سے کہو شوکت ادا شوکت ممبر حسین پہ باوضو کہہ رہا ہے ماتم میں نے آج شروع نہیں کیا، یہ کل کی بات نہیں ہے، پچھلے ہفتے سے ہم نے عزاداری شروع نہیں کی، یہ عہد ہے وفا ہے تعلق ہے بخت ہے، میثاق سے ہی میں نے چنا ماتم ہے۔ شاباش شاباش، یہ بات ہوئی نا۔ وہ آخری حلالی دیوار کے پاس بولے حیدری، یہ بات ہوئی نا۔ یوں سنو نا، ابھی تو میں نے شروع ہوئی ہے، بسم اللہ کرا، تھکنے والی کو بات ہی نہیں ہے۔ یہ عہد ہے وفا ہے تعلق ہے بخت ہے، میثاق سے ہی میں نے چنا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ 4 مصرے آپ کی بارگاہ میں ایسی ایک نشست میں بھائی طاہر کے ہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو سنائے تھے کہ جب چھوٹا بھائی نصرت شہید ہوا تو اس کے 100ویں والے دن مجھے فون آیا کہ ذکر حسین کرنا چھوڑ دو ورنہ تمہیں بھی گولی مار دیں گے۔ 18 سال کا تھا میرا چھوٹا بھائی جو شہید ہوا، اور پھر اس کے 100ویں پہ مجھے فون آیا نصرت کے 100ویں پہ کہ تمہیں بھی گولی مار دیں گے، ذکر حسین کرنا چھوڑ دو۔ اس وقت میں نے نصرت کے 100ویں پہ پڑھا تھا کہ اللہ نے روحوں سے یہ اقرار لیا تھا ہر صاحب ایمان کا حیدر ہی ولی ہے، یہ اہل جہاں میرا بدن قتل کریں گے جب تک میری روح زندہ ہے اس میں تو علی۔ یہ ہاتھ دا مالک علی او بولے حیدری۔ تسی جیو پتر جیون توڑے، اے بزرگ جیون، نسلہ جیون توڑیاں، حق ادا ہو گیا، سید قرآن گواہ۔ میں سوچ نہیں سکتا کہ میں جو پڑھنا گا اتنا میں بیمار سا۔ مولا تو انہوں اس طرح دے حیدری غازی اس طرح دینی۔ اللہ نے روحوں سے یہ اقرار لیا تھا ہر صاحب ایمان کا حیدر ہی ولی ہے، یہ اہل جہاں میرا بدن قتل کریں گے جب تک میری روح زندہ ہے اس میں تو ولی۔ یہ عہد ہے وفا ہے، مہربانی بھائی اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے۔ یہ عہد ہے وفا ہے تعلق ہے بخت ہے، میثاق سے ہی میں نے چنا ماتم حسین۔ ہن جے گل تہاڈی میری ایک ہوے، جیڑا کچھ میرے نال ہویا جے تہاڈے نال بھی انج ہی ہویا ہوے تے تہاڈے کوئی ترلا جے پہ ضرور بولیا جے، ایک نہ ہوے تے نہ بولیا جے، کوئی نہیں، تہاڈے ایک دن نہ بولن نال کوئی فرق نہیں پہ جانا۔ ماں لوریوں میں نوحے سناتی رہی مجھے۔ ہائے 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 کیا بات ہے یار، ناراض نہ ہونا۔ دیکھو سفید ریش ہے بزرگ کی اور کس رنگ میں بول رہا ہے، تم جوان بولو میرے ساتھ۔ ماں لوریوں میں صدقے جاؤں تواڈے بولن تو، تواڈے نہ ہتھاں نوں سلام ہے۔ ماں لوریوں میں نوحے سناتی رہی مجھے، میں نے تو اپنی ماں سے لیا ماتم۔ ماتمی گھر دے پتر ہاتھ اونچے حیدری۔
مولا ہورستان نے 14 راضیوں نے ماں لوریوں میں نوحے سناتی رہی مجھے، میں نے تو اپنی ماں سے لیا ماتم حسین، جو اس ضابطۂ عزاداری کا قائل ہے، جو اس سید کا قائل ہے، جو اس سخی کا قائل ہے، جو اس عقیدہ بانٹنے والے بادشاہ کا قائل ہے، جو مرید ہے اس عقیدہ بانٹنے والے سردار کا، اسے حکمن کہہ رہا ہوں، وہ بولے گا جو آغا جی کا نوکر ہے، باقیوں کی اپنی مرضی۔ پوچھا خدا نے لائے ہو زاد نجات کیا، میں نے بسد یقین کہا ماتم۔ سارے بولو ہائے نری، اللہ اکبر۔ تھوڑی دعا دے آسرے سے پڑھدا پیا، سارے بولے جے ہائے نری، آہا ہائے نری۔ تمہیں بھی سلام، تمہارے اس نعرے کو بھی سلام، تمہارے اس بولنے کو بھی سلام۔ پوچھا خدا نے لائے ہو زاد نجات کیا، میں نے پسد یقین کہا ماتم حسین، میں نے پسد یقین کہا۔ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں پہلے پڑھ رہا ہوں، کہیں نہیں جانا مجھے، میں پڑھ کے بیٹھا ہوں۔ جس بندے کا دل کرے آ جائے کمرے میں، مناظرہ کرے میں نوکر، مباہلہ کرے میں نوکر، علم تلے لے چلو میں حاضر، کتابیں منگوا کے ابھی کہو ابھی گاڑی سے منگوا کے ممبر پہ رکھ دوں تب بھی میں حاضر۔ دل نہ مانے تیرا اپنا مقدر ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے میری۔ میں اپنے 30 سال کے مطالعے کی قسم کھا کے میرے بزرگ، یہ شعر بزرگوں کی نظر کر رہا ہوں، جوان بولے تو ان کا احسان ہے، نہ بولے کوئی گلہ نہیں ادیب۔ میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، وہ ضرور بولیں گے روزہ، نماز، خمس، جہاد و زکوٰۃ و حج، یہ سب کے سب عمل ہیں، جزا ماتم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دینا تیرے سنن دی حلالی حج آؤ ہائے نری۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ نے کبھی غور کیا اس میں بھی اس اجمیر والے فقیر نے کیا کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ 4 مصرے میں 5 بار حسین کہا ہے اس نے۔ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ مصرے 4 ہیں، حسین 5 بار کہا ہے۔ بتانا یہی چاہ رہا ہے یہ 5 حسین ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ ٹھیک ہے، جس بندے کی اپروچ نے کام کیا وہ بولا ہے، جسے نہیں سمجھ آئی اس سے معذرت۔ روزہ، نماز، خمس، جہاد و زکوٰۃ و حج، یہ سب کے سب عمل ہیں، جزا ماتم حسین۔ میں پتہ ہے پہ تساں چپ کر جانا ہے، ضمیر چنگے پہلے داد دیں دے بندیاں نے نہیں بولنا ہوں تے شعر میں پڑھوں گا، زیادہ یہی ہونا ہے پہ تساں داد نہیں دینی، پھر بھی مجلس سے میں پڑھتے رہنا ساری زندگی، ٹھیک ہے نا؟ ہر ماتمی کے گھر میں ضروری ہے دوستو جائے نماز، فرش ادا ماتم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نوکر علی دے بولو ہائے نری۔ ہر ماتمی کے گھر میں، ہر ماتمی کے گھر میں ضروری ہے دوستو جائے نماز، فرش ادا۔ بسم اللہ کریں، آؤ مرشد۔ ہر ماتمی کے گھر میں ضروری ہے دوستو جائے نماز، فرش ادا ماتم حسین۔ چلتی ہوا کو روک سکا ہے بھلا کوئی؟ قرآن دی قسم اس مصر دی داد اس مجمع تھوڑی ہے، اونج پوری ہے۔ چلتی ہوا کو روک سکا ہے بھلا کوئی؟ اب تو گلی گلی میں ہوا ماتم ہے۔ سلام ہے تیرے ساتھ نو ہائے نری۔ دعا کرے جے چلتی ہوا کو، میں نوکر ہوں، چلتی ہوا کو چاول کھا بیٹھا میں، یارہ محرم تھوڑے جائیں لڑ گئے نے قرآن دی قسم، چل سارے پہ کھاندے سن، میں کہ میں بھی کھا لوں،
چلتی ہوا کو روک سکا ہے بھلا کوئی، 10 دن نمکین روٹی کھانا رہے گا. چلتی ہوا کو روک سکا ہے بھلا کوئی، اب تو گلی گلی میں ہوا ماتم حسین، اب تو گلی گلی میں ہوا ماتم حسین. تھک نہیں گیا میں، اب تو گلی گلی میں ہوا. تو ہاتھ رکھ منہ تے شرازی پیر تیرے میرے درمیان حسین دامن ہو گیا. اس پنڈال نو آکھو بھئی ہاتھ رکھن منہ تے، ہاتھ ہٹ جائے تو میں داد دیا جے، نہیں تو میں چھڑ کے ٹور جاؤں گا. چلتی ہوا کو روک سکا ہے بھلا کوئی، اب تو گلی گلی میں ہوا ماتم حسین. اور پچھتائے گا یہ کہہ کے جہنم میں مولوی، کیا 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 مگر نہ کیا مات. دوویں ہاتھ اونچے، ہائے دری جی اسیر جی جیو جے دے اندر حسین او بندہ ہاتھ چاہے، ہائے دری. سفر تک ٹھیک ہو جائے گا، گھبراؤ نہیں ٹھیک ہو جائے گا، 2-4 دن ہے ٹھیک ہو جائے گا. جی پھر پڑھ دیں تو نعرہ دوبارہ لا. پھر رل کے ہائے دری. پچھتائے گا یہ کہہ کے جہنم میں مولوی، پچھتائے گا یہ کہہ کے جہنم میں مولوی، کیا 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 مگر نہ کیا مگر نہ کیا. ماتم حسین سدرا سے جبرائیل نے مجھ کو یہ دی خبر. شاہ جی مجھے نہیں پتا آپ کو کون کون شاعر یاد ہے، لیجئے قافیہ دیکھیے گا. سدرا سے جبرائیل نے مجھ کو یہ دی خبر، شوکت رضا خدا کی رضا ماتم. مہربانی مرشد، تکرار لفظی کی داد کا بہت شکریہ. سدرا سے جبرائیل نے مجھ کو یہ دی خبر، شوکت رضا خدا کی رضا ماتم حسین. آپ سب کے علم میں ہے، میں کوشش کرتا ہوں ہر سال 13 محرم کو کوئی نئی نظم، کوئی نئی منقبت آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. جو کچھ میری اوقات میں ہے وہ آپ کو سناؤں. پھر انشاءاللہ 6 سفر سے 10 سفر تک جیلوں آپ کی بارگاہ میں جو نوکریاں ہوتی ہیں شرازی بادشاہ کے زیر تمام میرے علاوہ بھی ملک بھر کے علماء و ذاکرین اس میں تشریف لا رہے ہیں. میں اپنے حصے کی نوکری کروں گا. 2 ضمیریں استعمال ہوئی ہیں. 7 اکتوبر مجھے یاد آ گیا، دینے ہی میں اس سال بھائی جان کے ہاں حاضر نہیں ہو سکا تھا. 7 اکتوبر تک جیے تو ضرور سلام کرنے آئیں گے. یہ دینے میں ہی نا بوڑیاں، دینا بوڑیاں ایک ہی بات ہے. ہاں ٹھیک. 2 ضمیریں استعمال کی ہیں میں نے اس منقبت میں، بس اسی پہ چھوڑ دوں گا میں. ایک واحد متکلم کی ضمیر ہے، میں سے مراد میں ہوں. تیری بڑی مہربانی یار، نہیں تو میں تو ڈر ہی گیا سمجھے میں کی پڑھا. واحد متکلم کی ایک ضمیر ہے میں سے مراد میں ہوں. ایک واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اس سے مراد وہ ہے. بڑیاں بھائی اتنا ہی میں پڑھنا ہے، اتنا میں پڑھنا تھا جتنا میں نے پڑھ چکا ہوں. 15 سے 20 منٹ اور آپ کو زحمت دینی ہے. میں سے مراد میں ہوں، اس سے مراد وہ ہے. یعنی حسین بادشاہ کے ذاکر کی اللہ سے گفتگو ہوئی ہے. اللہ انہیں اچھا سلامت رکھے. جی میں پترا یہ بزرگ جیون یہ چہرے شاداب رہا. اچھا میرے جانے کے بعد طاہر سے نہیں لڑنا، اسٹیج سیکرٹری صاحب سے، بزرگوں سے، ناظم ممبر صاحب سے یا حسیب غریب کو نہیں پکڑ لینا کہ یہ تیرا استاد کی پڑھ گیا. میں پہ پڑھدا ہاں تے میں دسیا پہ میں پڑھ کے بیٹھا. جس بندے دل کرے تشریف لے آوے. روز ہر بندہ مصلی پہ چڑھ کے 5 مرتبہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتا ہے. ہاں ضمیری ڈائریکٹ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. تو مصلی پہ چڑھ کے خدا سے بات کر سکتا ہے، میں حسین کے ممبر کا آسرا لے کے نہیں. ہائے 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 ہائے، مرضیاں لے یار.
سارے بولو حیدری یا علی. تو مسلح پہ چڑھ کے اللہ سے بات کر سکتا ہے. میں ممبر حسین کا آسرا لے کے ذات وحدت سے گفتگو نہیں کر سکتا. بس ایک گفتگو ہوئی ہے کائنات کے خالق سے, وہی سن لو. پھر انشاءاللہ جو اس علاقے کی مجلسیں ہیں اس میں جب نوکری ہوگی تو میں تعمیر کروں گا. میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے؟ اے ترلا تھوڑا پاکاں دی قسم ہے جڑی مرضی سو لے لو. اے اللہ مالی نے گواہ بنا کے پہ آکھنا بھی اپنے اندر ارادہ سی بھئی 6 سفر نو 7 سفر نو شیرازی بادشاہ کو جیلم تو شروع کرانگے. تو سن بولے اتنا زیادہ ہو ماتم حسین دیا 5-7 شیراں تے اندروں بڑا مطمئن ہویا, دل کر گیا بھی چلو آج تو شروع کر دیئے. میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین. ارمان ہے اس بندے دے جڑا شیعہ دے عدیب چپ کر گیا. ارمان ہے اس بندے دے جڑا شیعہ گھر دا بندہ سی تے نہیں بولیا. سنی دوستوں دی اپنی مرضی. حیدری نسلاں جیون تیریاں, پتر جیون تواڈے, حق ادا ہو گیا. مل کے بیٹا مل کے حیدری. شاباش شاباش. جے دے اندر وسطہ علی دا چانو بندہ بولے حیدری قبر تک راضی ہیں. حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے. میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین. میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین. کوئی بھی نہیں ہے. جو میری آنکھ کی دسترس میں ہو انہیں بولنا ہوگا. اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین. میں نے کہا کہ تجھ سے ملاقات بس میں ہے؟ اس نے کہا کہ آج ہی چاہے اگر حسین. حیدری او جڑے در تک کھڑے ہو حلالی ہاتھ اونچے. حیدری میں نے کہا کہ تجھ سے ملاقات بس میں ہے. بیٹا جی مشکل تو نہیں ہو گیا کام؟ میں نے کہا کہ تجھ سے ملاقات بس میں ہے. اس نے کہا کہ آج ہی چاہے اگر حسین. میں نے کہا کہ بولنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ. ذکر مولا تے ہاتھ اس تو تے قسم کو نہیں. مبالہ پڑھن میں گیا مسکت تے کم سے کم 300-400 انڈین شعراء تے علماء تھے موجود سن. توڑے نوکر نے مصرع پتہ نہیں کتنی واری پڑھے ہے. تے میں نے انڈین شعراء کیا میاں صاحب دادے ساری رات یہی پڑھتے رہو. میں نے کہا کہ بولنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ. اس نے کہا کہ بول ہی شام و سحر حسین. ہائے 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 ہائے. جیدی عقیدے چ گنجائش نہیں بنی اس بندے کو کوئی داد دا تقاضا نہیں. جیدی عقیدے چ گنجائش ہے وہ بولے حیدری. نسلاں جیون تواڈی نسلاں جی. میں نوکر ہوں مرشد جی, میری مجال ہے. سارے بولو. میں نے کہا کہ بولنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ. اس نے کہا کہ بول ہی شام و سحر حسین. مجھے دیکھنا بھیا. میں نے کہا کہ آؤ جی بسم اللہ آؤ درود پڑھ دیو مل کے بلند آواز. آپ سب کی پسندیدہ شخصیت مصائب کے حوالے سے بڑا معتبر نام جناب ملک علی عباس صاحب. اجازت ہے جی میں 2-3 شعر اور پڑھ کے تھے. میں نے کہا کہ بولنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ. اس نے کہا کہ بول ہی شام و سحر حسین. پڑھا جی میرے کافی تھے نا جو ایک بندہ بھی چپ کر گیا پیر تواڈی میری لڑائی ہو جانی ہے. پڑھا. میں نے کہا کہ تیرے علاوہ مدد بھی ہے. لوکی گل سنتے جو نہیں پہاڑ والے. میں کی کراں کھلوئی خیبر تے گئے نے تے میں دس میں کی کراں. میں نے کہا کہ تیرے علاوہ مدد بھی ہے, کوئی تیرے سوا مدد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ خود ہے میرا چارہ گر حسین. تو آئیے سمجھ میں کی پڑھیا. حیدری
مہربانیاں مہربانیاں حیدری تسی جیو تواڈیاں نسلاں جیون تواڈے عقیدے سلامت رہن مل گئے حیدری میں نے کہا کہ تیرے علاوہ چارہ گھر تو علاوہ اتنے سواد ہی نہیں تھی میں نے کہا کہ تیرے علاوہ مدد بھی ہے اس نے کہا کہ خود ہے میرا چارہ گھر حسین میں نے کہا کہ بھر دے ہر ایک ماتمی کی گود میں نے کہا کہ بھر دے پچھوں ڈر میں کوئی نہیں ملک اور بیٹھے نے اس گل دی گھبراہٹ کوئی نہیں وے کو ٹائم والی گنجائش ہے تے ٹر پینے میں اس بندیال جی نے سر ہلایا میں نے کہا کہ بھر دے ہر ایک ماتمی کی گود اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے پسر حسین ہائے 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 جے دے اندر عقیدہ سنن دی برداشت ہے وہ بولے ہائے نری میں نے کہا کہ بھر دے جی بھائی جان جی جیو بھائی جان میں نے کہا کہ بھر دے ہر ایک ماتمی کی گود اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے پسر حسین میں نے کہا مالک سنا ہے تیری آنکھیں بھی نہیں تو دیکھتا بھی ہے بولنا بولنا کیا مشکل ہے بیٹا اس میں بولو نا شاباش میں نے کہا مالک سنا ہے تیری آنکھیں بھی نہیں تو دیکھتا بھی ہے سنا ہے تیرے کان بھی نہیں تو سنتا بھی ہے سنا ہے تیری زبان بھی نہیں ہوں ارمان ہے اس بندے جڑا نہیں بولے حیدری تیرے پاؤں بھی نہیں تو چلتا بھی ہے تیرے ہاتھ بھی نہیں تو کرتا بھی ہے یہ ثرا سے ثریا تک یہ سارے کا سارا فسانہ یہ 7 طبقات نیچے 7 طبقات اوپر یہ جنات انسان ہوا صبا فضا ملائک فرشتے حوریں جہنم جنت یہ سارے کا سارا فسانہ یہ سارے کی ساری کہانی یہ اتنا بڑا کھلیار کیسے بن گیا تیرے ہاتھ بھی نہیں تیرے کان بھی نہیں تیری آنکھیں بھی نہیں یہ سارا ممکن کیسے بن گیا میں نے کہا فسانہ تخلیق کس طرح میں نے کہا دات میں لانگا کراچیوں تسی با بول دیا تھوڑی مہربانی ہے میں نے کہا فسانہ تخلیق کس طرح اس نے کہا کہ ہے میرا سارا ہنر حسین شیر میں 5 اور پڑھنے تھک گئے ہوتے تھے بس کریے نہیں تو سارے بولو حیدری شاباش زندہ آباد بالکل یہ حق تھا اس نعرے کا ہاں چلو اتھے مکانے ہیں تساں کیا فخر انہوں بھی حسین تیئے چلو اتھے مکاواں کہ تھوڑا میرا وعدہ ہو گیا میں نے کہا فسانہ تخلیق کس طرح بولنا اس نے کہا کہ ہے میرا سارا ہنر حسین سارا ہنر حسین میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا ملک جی لفظ ممکن تے میں نے کو دعا چاہیے دیجئے میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب میں نے کہا میرے اللہ دیکھ تو صحیح صبح ماتم دوپہر ماتم شام ماتم چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں سردی ہے گرمی ہے دھوپ ہے چھاؤں ہے بیٹیاں ساتھ ہیں پردے دار ساتھ ہیں تیرے حسین کا ماتم ہو رہا ہے عزاداری ہو رہی ہے کام بھول گئے ہم لوگوں کو اپنا اپنا ذاتیات کا سارا نظر انداز کر کے ہر وقت حسین حسین کر رہے ہیں ملے گا کیا میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس کا در حسین حیدری میں نے کہا عزا کا ہے ممکن جی وہ حیدری سلام یو میرا میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس کا در حسین میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جدھر حسین ہائے 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 ہوں مرضی ہے اس بندے جڑا نہیں بولیا ہوں پھر سوئے اس بندے دی میں نہیں بولنا میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جدھر حسین میں نے کہا کہ عرصہ محشر کا کیا ہوا میں نے کہا میرے اللہ سنا ہے
सूरज सवा नेज़े पे होगा, बड़ा गर्म दिन होगा, पहचान नहीं होगी, बाप बेटा इकट्ठे खड़े होंगे, बाप को पता नहीं ये बेटा है, बेटे को पता नहीं ये बाप है, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। मेरे अल्लाह उस दिन बनेगा क्या? मैंने कहा कि अरसा मैशर का क्या हुआ? उसने कहा वहां पे भी है मोतबर हुसैन। थकना नहीं, थकना नहीं। हाय दरी, शेर अपील न करे तो कलम ही तोड़ के तोड़ जा। मैंने कहा कि अरसा मैशर का क्या हुआ? उसने कहा वहां पे भी है मोतबर हुसैन। उसने कहा वहां पे भी है मोतबर हुसैन। मैंने कहा कि अरसा मैशर का क्या हुआ? उसने कहा वहां पे भी है मोतबर हुसैन। न मैं थक गया न मैं भूल गया, 3 शेर में और पढ़ने ने, बाकी उधार रहा, जेलों में पूरी नज्म पढ़ दूंगा। मैंने कहा कि अरसा मैशर का क्या हुआ? उसने कहा वहां पे भी है मोतबर हुसैन। मैंने कहा कि मुझको न मरने का शौक है। उसने कहा कि कहते रहो उम्र भर। यार क्या बुजुर्गी है, क्या बुढ़ापा है, क्या दाद है यार। अल्लाह अकबर। मैंने कहा कि मुझको न मरने का शौक है। उसने कहा कि कहते रहो उम्र भर। उम्र भर नहीं, उम्र भर। मिंबर है, मैं यहां समझा नहीं सक रहा तुम्हें क्या फर्क है उम्र भर में और उम्र भर में। मैंने कहा कि मुझको न मरने का शौक है। उसने कहा कि कहते रहो उम्र भर हुसैन। मैंने कहा रसूल का सजदा तवील क्यों? उसने कहा सवार हुआ पुश्त पर हुसैन। उसने कहा हैदरी, हैदरी। उसने कहा सवार हुआ। खत्म हो गई नौकरी, राजी रहना। उसने कहा सवार हुआ। ये सारे शेर मैं छोड़ के जा रहा हूं, टाइम की कमी नहीं, अपनी तबीयत की वजह से। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मैंने कहा रसूल का सजदा तवील क्यों? उसने कहा सवार हुआ पुश्त पर हुसैन। मैंने कहा इधर हुसैन, उधर हुसैन, असर हुसैन, नजर हुसैन, समर हुसैन, पिसर हुसैन, पिदर हुसैन। जो बात करता हूं जवाब में हुसैन, 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 हुसैन। जो जी में आए कहना, जो फतवा लग सके लगा लेना। मैंने कहा हुसैन का तुझ पे करम है क्या? उसने कहा यही के लगे है बशर हुसैन। हैदरी। मैंने कहा हुसैन का तुझ पे करम है क्या? उसने कहा यही के लगे है बशर हुसैन। मैंने कहा कि तू भी नजर आएगा कभी? तो सभी थक गए हो तो मैं भी चले। मैंने कहा कि तू भी नजर आएगा कभी? उसने कहा कि आ तो रहा है नजर हुसैन। हजारों साल जियो। लाशे शब्बीर से सैदानियां ऐसे गुजरी 3 या 4 मिनट। साहब मुझसे 1000 गुना बेहतर पढ़ते हैं मलिक साहब, वही पढ़ेंगे। 2 आंसुओं के लिए दुआ करना, मौला शिफा दे दे। लाशे शब्बीर से सैदानियां ऐसे गुजरी जैसे बादल किसी सहरा से गुजरे। कोई समझे शेर? नोहा बनने वाले बंदे बैठे हो और पुत्र नोहा खान घर दे बच्चे हो तुसी। लाशे शब्बीर से सैदानियां ऐसे गुजरी जैसे बादल किसी सहारा से गुजर जाते। शेर में पढ़ूं, सैयदादे जरूर है करे जे बाकी दी मर्जी है मलिक। जैसे बादल किसी सहारा से गुजर जाते हैं, देख कर जिंदा रही कैसे बहन तेरी हुसैन। लोग तो सुन के शहादत तेरी मर जाते। अल्लाह। 2 ही आंसू चाहिए, कोई जाकरी मनवाने का हुनर नहीं रह गया। देख कर जिंदा रही कैसे बहन तेरी हुसैन। लोग तो सुन के शहादत तेरी मर जाते हैं। 11 मुहर्रम को गरीब सैयदादियों का लुटा हुआ काफिला लेके चले हैं सज्जाद करबला के जंगल से। एक ही लफ्ज पढ़ना है मैंने और दुआ कर रहा हूं मिंबर पे, अल्लाह करे तुझे वो लफ्ज समझ आ जाए, तेरी आंख से आंसू आ जाए
بس اتنا ہی پڑھا جا رہا ہے مجھ سے. ایک بار پھر کہتا ہوں، شاید میں سمجھا نہیں سکا. میں عرض کر رہا ہوں 11 محرم کو 8 سال 10 سال 12 سال کی بوڑھی سیدادیاں لے کے، کم از کم جو بندے شیعہ گھر کے ہو اور انہیں سمجھ آ گئی ہے وہ تو ہائے کر دو. منت نہ بلاؤ مجلس کو، ترلا نہ بلاؤ مجلس حسین کو. 10 سال 12 سال 8 سال کی بوڑھی سیدادیاں لے کے، تھوڑیاں دھیاں دے پردے میں 8 سال کی بوڑھی ہوتی. اللہ اکبر. جسے سمجھ آ گئی اس کا آنسو بھی آ گیا. 8 سال 10 سال 12 سال کی بوڑھی سیدادیاں لے کے سجاد چلے ہیں کربلا کے جنگل سے. 6 مہینے کی تھکی ہوئی، 96 گھنٹے کی پیاسی. پوری ذمہ داری مقتل کی قبول کر رہا ہوں وکیل. معافی اس بندے سے جس کے لفظ نیا تھا. میں نے عرض کیا 6 مہینے کی تھکی ہوئی، 96 گھنٹے کی پیاسی سیدادیاں خاک شفا کی چادریں پہن کے. اللہ اکبر. سلام ہو میرا بزرگ تیرے اس ماتم کو سلام. 6 مہینے کی تھکی ہوئی، 96 گھنٹے کی پیاسی سیدادیاں خاک شفا کی چادریں پہن کے کربلا سے چلی شام کی طرف. قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. بس میری یہ گل سمجھ لو، جتنے جگہ ملے میرا چند بیٹھ جا، تیری مہربانی. آدھا منٹ میں اور پڑھنا ہے، مجلس دا حسن خراب نہ کرو، بیٹھ جاؤ. میرے حال دیکھو. قافلہ کربلا کے جنگل سے نکلا، قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جتنے سیدادے ہو منت کر رہا ہوں، ہائے ضرور کرنا، باقی تیری اپنی مرضی تو رو نہ رو. ضمیر حسین کی قسم میں جھوٹ بولنا تے آخری سا ہوگے. قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. شہزادی بادشاہ مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے. چلو جس نے ہائے بھی نہیں کی وہ شکل بنا لے رونے کی. جو اتنا امیر بن کے آیا ہے کہ اس سے اس جملے پہ عقیل ہائے بھی نہیں نکل سکی ملک مدر، وہ رونے کی شکل بنا لے، اسی میں ثواب ہو جائے گا. مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات محملوں پہ سوار ہو گئے. کہ میرے بعد مصائب کا بادشاہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. ملک جی تسی دسیا جے محمل کی میں سن، میرے وسوں باہر ہے. مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات محملوں پہ سوار ہو گئی. میرا چاند میں نہیں جانتا تو کون ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نہیں جانتا تم کون ہو. تم نے کہا محمل کیڑے سن تے میں جملہ آکھوں نہیں تے میں جملہ نہیں سی آکھنا. آج سے 70 سال پہلے آل انڈیا ریڈیو پہ مجلس شام غریبہ پڑھتے ہوئے علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا تھا جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے. شیعہ وہ بندہ، تو ترلے کوئی لاکھ نہیں سمجھ رہا ہے. 70 سال پہلے علامہ رشید ترابی مرحوم نے فرمایا تھا جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے، جو محملوں پہ تھیں وہ پریشانی میں. شاہ جی آج گھر جا کے پوچھئے گا، آپ اولاد بطول ہو، میں منت کر رہا ہوں آپ کی، آج گھر جا کے پوچھئے گا اگر چھوٹا بچہ ماں کے ساتھ سفر کرے نا اور سواری ہو تو قانون ہے مائیں بچوں کو پکڑتی ہیں. انسانیت کی تاریخ کا پہلا آخری سفر ہے کربلا سے شام کا، جس میں ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا، بچوں نے ماؤں کو. پتھر کا بنا ہوا ہے وہ بندہ جو ہاتھ رکھتے ہوئے بھی سینے پہ نہیں مار سکا. انسانیت کی تاریخ کا پہلا سفر ہے کربلا سے شام، جس میں ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا. قبر نصیب نہ ہو اگر میں غلط پڑھوں. اگر بوڑیاں والوں بندہ ہائے نہ کر سکے، حکم دے رہا ہوں مجلس کے بعد حسین کی ماں سے معذرت کرے، بی بی میں اس جملے پہ رو نہیں سکا. 92 بچے کربلا سے چلے، 40 شام پہنچے. زائرین کے سر پہ قرآن رکھ، جگہ جگہ پہ 4-4 5-5 سال کے سیدادوں کی قبریں بنی ہوئی. ختم ہوگی مجلس، آدھا منٹ ہی اور پڑھنا ہے میں نے. جی ملک صاحب فرماتے ہیں شام 40 پہنچے گئے، جب تم واپس آئے 9 بج گئے. دل نہیں تھا میرا میں واپسی کا کوئی جملہ کہوں، لیکن اب ملک صاحب نے کہا ہے تو میں ایک لفظ اور کہنے لگا ہوں.
جب واپس آئے نا یہ کاروان کربلا، سجاد نے عباس بادشاہ کی قبر پہ بیٹھ کے کہا چاچا جب میں تیرے شہر سے گیا تھا نا میرے ساتھ کوئی 8 سال کی سیدادی تھی، کوئی 10 سال کی تھی، کوئی 12 سال کی تھی، کوئی 40 سال کی تھی، چاچا ایک بار قبر سے باہر آ مجھے پہچان کے دے 8 سال کی کون سی، 10 سال کی کون سی ہے، 40 سال کی کون سی ہے؟ چاچا سب کے بال سفید ہو گئے، چاچا ساری بوڑھی ہو گئی، ختم ہو گئی مجلس۔ آدھا منٹ میں اور پڑھنا ہے جو تو سن سکے تھے، ختم ہو گئی مجلس۔ مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات میمنوں پہ سوار ہو گئی۔ فائدہ لے رہا ہوں، یہ غازی کے علم کی قسم ہے، محترم ملک علی عباس کی موجودگی کا فائدہ لے رہا ہوں کہ مصائب کا اتنا بڑا نام موجود ہے، چلو ان سے ایک مسئلہ پوچھ لوں اور اسی پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بادشاہ جی 31 برس ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے، میں کم گیا، میں نجف گیا، میں شام گیا، میں نے کم از کم 8-8.5 لاکھ روپے کی کتابیں اب تک خریدی، جتنا میری آنکھ سے ممکن تھا اتنا میں نے مقتل کو پڑھا۔ 14 کی قسم ہے میں 31 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات محملوں پہ سوار ہو گئی۔ میں یقین چھوڑ کے چلا جاؤں گا، مجھے نہیں پتا کسے آتا ہے ماتم کسے نہیں آتا۔ آج تینے میں بیٹھے ہوئے عزاداروں میں سے کوئی میری مدد کرے، کوئی مجھے بتا دے مرد نیزوں پہ کیسے سوار ہو گئے۔ جسے نہیں آتا ماتم وہ بالکل حکمن کہہ رہا ہوں سر نیچے کر لے، جسے آتا ہے ماتم وہ مدر ہاتھ مارے اور میں جا رہا ہوں۔ کوئی بندہ میری مدد کرو، کوئی مجھے سمجھاؤ یہ نیزوں پہ سوار کیسے ہو گئے؟ 2 ہی طریقے ہیں شاہ جی، یا نیزے کھڑے کر کے ان میں سر پھنسائے گئے، یا سر زمین پہ رکھ کے اس میں نیزے مارے گئے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، لیلا کے سامنے اکبر کے سر میں نیزا، رباب کے سامنے اصغر کے سر میں نیزا، زینب کے سامنے حسین کے سر میں نیزا۔ کہتی رہی علی کی بیٹی نانا میرے بھائی کا جرم، زندگی باقی ملاقات باقی۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ